ناظرین، بابل ملک عراق کا ایک مشہور اور پرانا شہر ہے جو کوفہ کے قریب واقع ہے۔ اس کے مشرقی جانب دجلہ اور مغربی جانب دریائے فرات بہتے ہیں۔ ارد گرد کا علاقہ بہت زرخیز ہے۔ ملک کی خوردنی ضروریات کافی حد تک یہاں سے پوری ہوتی ہیں۔ بصرہ بھی اسی ڈیلٹا میں واقع ہے۔ یہاں کی کھجوریں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ بابل شہر کو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے آباد کیا، پھر ان کے بیٹے حام کی نسل سے ایک بہادر آدمی کنعان بن کوش نے اسے وسعت دی۔ پھر کنعان کا بیٹا نمرود اسی شہر اور اس سے ملحقہ تمام علاقوں کا والی بنا۔ اس نے اپنی سلطنت کو فتوحات کے ذریعے پورے عراق، شام اور عرب علاقوں تک پھیلا دیا، جس سے اپنے دور کی یہ ایک عظیم تر مملکت بن گئی۔ نمرود نے کم و بیش 400 سال تک حکومت کی۔ یہ 2300 سال قبل مسیح کا دور تھا۔ بابل شہر کے ارد گرد کلدانی، اس کے شمال میں حران کے مقام پر کل شدانی اور شام و عرب میں کنعانی آباد تھے۔ مصر و ہند کو چھوڑ کر تمام علاقے بالواسطہ یا بلا واسطہ نمرود بن کنعان کے زیر تسلط تھے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے سام کی نسل میں سے ایک شخص تارخ بن ناحور بھی اسی بابل شہر میں رہائش پذیر تھا۔ یہ شخص انتہائی لالچی، جاہ پسند، پرلے درجے کا مشرک اور نمرود کا چہیتا شمار کیا جاتا تھا۔ اپنے ہاتھ سے بت تیار کرنا، بادشاہ کے صنم کدے کی حفاظت کرنا اور نئی نئی مورتیاں خرید کر اس بت خانے میں نصب کرنا اس کی ڈیوٹی تھی۔ ایک دفعہ اس نے بہت بڑا اور انتہائی خوبصورت ایک بت تیار کیا جس پر بے بہا دولت خرچ ہوئی۔ اس میں ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی اور دوسری قیمتی دھاتوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ آخری تیاری کے بعد تارخ نے اسے شاہی صنم کدے میں نصب کروا دیا۔ اس کام میں اس نے بہت مال کمایا اور بادشاہ سے جاگیر بھی حاصل کی۔ اس بت کا نام اس نے بھگوانوں کا بھگوان آزر رکھا اور مشہور کر دیا کہ یہ صرف شاہی خاندان کی ہی التجائیں سنتا اور ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ تارخ اس بت کی اتنی مدح سرائی کرتا کہ جس کا کوئی شمار نہیں تھا۔ ہر وقت اس کے گن گاتا رہتا، اس لیے اس کا اپنا نام بھی آزر ہی پڑ گیا۔ نمرود نے آزر کی کاریگری اور ہاتھ کی صفائی دیکھ کر اپنا مجسمہ بنانے کا حکم دے دیا۔ آزر نے اس کام میں وہ مہارت دکھائی کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ نمرود نے اسے بے شمار انعام و اکرام دیا اور اپنے بت کو کسی اہم جگہ پر نصب کروانے کے بعد پوری قوم کو اسے سجدہ کرتے رہنے کا حکم دیا۔ تارخ نے خزانہ بھر دولت جمع کرنے کے ساتھ ساتھ ایک لمبی چوڑی جاگیر بھی حاصل کر لی تھی جس کا بعض حصہ بے آباد پڑا تھا۔ کافی دیکھ بھال کے بعد اس نے اپنے ہی خاندان کی ایک لڑکی امیلہ سے شادی کر لی۔ امیلہ فطرتاً نیک اور رحم دل خاتون تھیں۔ شادی کے بعد ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے ہاران رکھا۔ ہاران کی عمر ابھی چند سال کی ہوگی کہ نمرود کے دربار میں ہلچل سی مچ گئی۔ ہوا یوں کہ ایک نئے طلوع ہونے والے سیارے نے پہلے سارا دن سورج کو ڈھانپے رکھا اور پھر ساری رات چاند کو۔ اگلے دن پھر ایسا ہی رہا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کچھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ دنیا میں شور مچ گیا، ہر شخص پریشان ہو گیا۔ نمرود بہت زیادہ گھبرا گیا۔ اس نے پورے ملک کے جادوگر، کاہن اور نجومی بلوائے اور ان سے اس گرہن کا سبب پوچھا۔ سب نے بالاتفاق یہ بات کہی کہ اس سال فلاں مہینے میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر تیرے ملک کو تباہ کر دے گا اور تیرے دین کو بدل کر رکھ دے گا۔ نمرود بدبخت نے حکم جاری کر دیا کہ تمام حمل ضائع کر دیے جائیں اور جو بچہ بھی صحیح سلامت پیدا ہو اسے ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ہر طرف پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تمام حاملہ عورتوں کو بابل شہر میں جمع کیا جانے لگا اور سب مردوں کو وہاں سے نکال لیا گیا۔ بادشاہ نے اپنا دارالحکومت کسی دوسری جگہ منتقل کر کے اپنی تمام کابینہ اور کارندوں کو وہاں جمع کر لیا اور پابندی لگا دی کہ کوئی شخص بابل شہر میں داخل نہ ہو۔ نمرود نے وہاں ایک لمبا عرصہ قیام کیا۔ کچھ دنوں بعد اسے بابل میں کسی اہم چیز کی ضرورت پڑ گئی۔ اس کام کے لیے اس نے اپنے معتمد ساتھی طارق کا انتخاب کیا، مگر اسے تاکید کر دی کہ وہ اپنی بیوی کے پاس ہرگز نہ جائے۔ مشیت ایزدی کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا۔ طارق اپنے بتوں کے نام کی نظریں نیازیں دیتے دلاتے شہر میں داخل ہوا۔ امیلہ کو اس کے آنے کی اطلاع ملی تو ملنے کے لیے بلوایا۔ کہا جاتا ہے کہ عورت کے سامنے بڑے بڑے بہادروں کا پیتا پانی ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ طارق کے ساتھ بھی ہوا۔ بیوی سے آنکھیں چار ہوئیں تو بادشاہ کی ساری نصیحتیں اور ڈر خوف بھول گیا۔ دن کا پچھلا پہر اس کے ساتھ گزارا اور شام پڑتے ہی امیلہ کو وہاں سے نکالا۔ اس نے کوفہ اور بصرہ میں واقع اپنی جاگیر میں اسے ایک غار کے اندر چھوڑ دیا۔ ساتھ میں ایک لونڈی بھی لیتا گیا اور کھانے پینے کا کچھ سامان بھی، تاکہ بیوی کو سہولت رہے۔ پھر تیزی سے وہ نمرود کے پاس پہنچ گیا۔
لونڈی نے غار کو اچھی طرح صاف کیا، آرام کرنے کے لیے جگہ درست کی، مالکن کو استراحت کے لیے کہا اور کھانے پینے کی چیزیں ایک طرف رکھ دیں۔ امیلہ نے لونڈی کو حکم دیا، ابدا جاؤ پانی لے آؤ، کچھ کھا پی لیں، بھوک بہت چمک رہی ہے۔ لونڈی نزدیکی چشمے سے پانی کا مشکیزہ بھر کر لائی۔ دونوں نے کھانا کھایا اور سو رہیں۔ امیلہ اور ابدا نے 9 ماہ کا عرصہ وہیں گزارا، یہاں تک کہ ولادت کے دن قریب آ گئے۔ اسی دوران انہیں کھانے پینے کا سامان بھی پہنچتا رہا۔ 2/3 رات گزر چکی تھی کہ امیلہ کو درد ہونے لگا۔ اس نے لونڈی کو جگایا اور ایک محلول تیار کرنے کے لیے کہا، گرم گرم مشروب پیے۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ادھر صبح کا ستارہ طلوع ہوا اور ادھر ایک عظیم انسان نے دنیا میں پہلا قدم رکھا۔ یہ واقعہ 2100 سال قبل مسیح کا ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد لونڈی نے ننھے مالک کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اتنا خوبصورت اور صحت مند بچہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ مالکن سے کہنے لگی، امیلہ رانی مبارک ہو، تمہارے ہاں تو نینار دیوتا نے جنم لیا ہے۔ مگر امیلہ کو یہ بات انتہائی ناگوار گزری۔ اسے تو ان مصنوعی خداؤں اور ان کے پجاریوں سے سخت نفرت تھی۔ امیلہ کہنے لگی، دیکھو ابدا، یہ بناوٹی خدا ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو نہ ہی تو پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نفع یا نقصان دے سکتے ہیں۔ امیلہ نے لونڈی کو پیار سے سمجھایا تو یہ سیدھی سی بات اس کے دل میں اترتی چلی گئی۔ خادمہ آنکھوں میں آنسو لا کر کہنے لگی، رانی جی، ان بڑے بڑے پروتوں اور پجاریوں نے ہمیں اپنے رب سے دور کیوں کر رکھا ہے؟ اس سے ہمیں ملنے کیوں نہیں دیتے؟ ہم اس کی پوجا کر کے اس سے مانگ کیوں نہیں سکتے؟ لونڈی تو گویا ایسے جذبات سے بھری بیٹھی تھی اور اپنے دل کا غبار جیسا کہ آج ہی نکالنا چاہتی تھی۔ امیلہ نے ابدا کو دلاسا دینے کے انداز میں ٹھنڈی آہ بھر کر دل کی بھڑاس نکال لی۔ ابدا، بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کو ایک ایسے محسن کی ضرورت ہے جو اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرے اور ہمیں ان ظالم پروہتوں اور حاکموں سے نجات دلائے۔ نہ جانے وہ وقت کب آئے گا جب ہم ظلم و استبداد کی یہ رات ختم ہوتے دیکھ سکیں گی۔ پھر امیلہ نے بچہ ابدا کی گود میں دے دیا اور خود غار سے باہر نکل آئی۔ لونڈی مننے کو پیار بھی کیے جا رہی تھی اور اس سے باتیں بھی، جیسے وہ اس کی ساری گفتگو سمجھ رہا ہو۔ ہمارے پیارے سے ننھے مننے مالک، کیا تم بڑے ہو کر ہمارے نجات دہندہ بن سکو گے؟ بچے کے کانوں میں آواز پڑی تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ابدا کافی دیر بچے کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد بچے کو نرم نرم جگہ پر لٹا کر باہر نکل آئی اور امیلہ کو تلاش کرنے لگی۔ کافی دور کھلی جگہ پر اسے کھڑا پایا تو دوڑ کر قریب چلی گئی۔ سرگوشی کے انداز میں کہنے لگی، امیلہ رانی، جھاڑیوں میں چھپ جائیں، کسی نے دیکھ لیا تو شامت آ جائے گی۔ لوگ تو لالچ میں اندھے ہو گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری مخبری ہو جائے اور بادشاہ کے ہر کارے مننے کو پکڑ کر لے جائیں۔ امیلہ کو لونڈی کی رائے پسند آئی اور وہ اسے ساتھ لیے ہوئے واپس غار میں آ گئی۔ چند ہفتے مزید وہاں گزارنے کے بعد ایک دن امیلہ نے ابدا سے کہا کہ آج غروب آفتاب سے کچھ پہلے ہم واپس بابل چلی جائیں گی۔ اس پر لونڈی کہنے لگی، مگر رانی جی، ہم مننے کو وہاں کیسے چھپائیں گے؟ نمرود تو ایک ظالم بادشاہ ہے، اسے جیسے ہی معلوم پڑے گا وہ اسے ختم کروا دے گا۔ لونڈی نے امیلہ سے التجا کی کہ اسے مننے سمیت یہیں چھوڑ دیا جائے اور وہ خود بے شک واپس چلی جائے۔ چنانچہ اس کی درخواست قبول کرتے ہوئے امیلہ نے ایسا ہی کیا اور خود بابل کو روانہ ہو گئی۔ تب تک نمرود، اس کی کابینہ اور باقی کارندے واپس بابل پہنچ چکے تھے۔ امیلہ گھر میں داخل ہوئی تو آزر کو بے چین پایا۔ اس نے علیحدگی میں پوچھا، ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ کہنے لگی، میں نے ایک بچے کو جنم دیا مگر وہ مر گیا ہے۔ امیلہ نے روحاں منہ بنا کر جواب دیا اور تصدیق کے لیے 4 آنسو بھی بہا دیے۔ طارق نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور امیلہ کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، اچھا ہوا جو مر گیا، مجھے تو ہر وقت خدشہ ہی لاحق رہتا تھا کہیں راز فاش نہ ہو جائے، تب ہم سب کی شامت آ جاتی۔ اس کے بعد طارق کا چہرہ ایسا حشاش بشاش ہو گیا گویا اس کے سارے غم دور ہو گئے ہوں۔ دوڑتا ہوا اپنے بت خانے میں گیا اور وہاں اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے اصنام کے سامنے ذلیل ہونے لگا۔ کبھی گھٹنوں کے بل جھک جاتا اور کبھی سجدہ کرنے لگتا۔ وقت گزرتا رہا اور امیلہ چوری چھپے اور جا کر بچے کی نگہبانی کرتی رہی۔ 1 سال اسی طرح بیت گیا۔ اس عرصے میں امیلہ اور ابدا نے بچے میں بعض خرقے عادات باتوں کا مشاہدہ کیا تو ان کی محبت بچے کے ساتھ اور بھی بڑھ گئی۔ امیلہ کے بار بار غائب رہنے سے آزر کو شک ہوا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ ایک دن اس نے علیحدگی میں پوچھا، کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ تم کبھی کبھی اچانک کہاں چلی جاتی ہو؟ امیلہ نے بات کو ٹالنے کی کوشش تو بہت کی، مگر جب اس نے دیکھا کہ آزر کمینگی پر اتر آیا ہے اور یہ کہ آخر اس بات کو کب تک چھپائے گی، تو اس نے سارا واقعہ صاف صاف بیان کر دیا
اور التجا کرنے لگی کہ اس راز کو ابھی فاش نہ کیا جائے۔ طارق سوچ میں پڑ گیا اور کافی دن اسی پریشانی میں گزار دیے کہ انجام کیا ہوگا۔ بالآخر ایک دن دل تگڑا کر کے اپنے خاص مصاحبین پر یہ راز فاش کر ہی دیا اور ان سے مشاورت کی، کیا اسے شہر لے آؤں؟ بادشاہ سلامت سے کچھ خطرہ تو نہیں ہوگا؟ سب نے بالاتفاق کہا خطرہ ٹل چکا ہے اور بادشاہ سلامت اس بات کو بھول چکے ہیں، بلکہ بابل واپسی پر نجومیوں اور کاہنوں کو بہت برا بھلا بھی کہا تھا۔ اسی کشمکش میں 3 ماہ گزر گئے۔ بالآخر طارق نے بچے کو شہر لانے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ ایک دن امیلہ سے کہنے لگا، چلو بچے کو لے آئیں، اور دونوں میاں بیوی عصر کے قریب وہاں پہنچ گئے۔ طارق نے بیٹے کو دیکھا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ 15 ماہ کا بچہ پورے 15 سال کا لگ رہا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس بچے کو امیلہ نے 15 ماہ پہلے جنم دیا ہوگا۔ جب امیلہ نے اسے بچے کے متعلق بعض خرق عادت باتیں بتائیں تو وہ مزید حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ماں کے ساتھ ایک مرد کو دیکھا تو بچے نے پوچھا، امی جان یہ کون ہے؟ امیلہ نے پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اسے پیار سے بتایا، بیٹے یہ تمہارے بابا جان ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ بھاگ کر باپ کے پاس چلا گیا۔ طارق نے بھی اسے خوب پیار کیا۔ پھر طارق کہنے لگا، ابدا سامان اٹھاؤ، واپس چلیں، اب کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں رہا۔ طارق نے لونڈی کو تسلی دی تو وہ واپس جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ غروب ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا کہ وہ لوگ بابل کی طرف روانہ ہو گئے۔ بچے نے کھلی فضا دیکھی تو اس کی باتیں کھل گئیں۔ ہر چیز کو پرتجسس نظر سے دیکھتا اور باپ سے پوچھتا بھی جاتا کہ یہ کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، وہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ باپ اسے تمام چیزوں کے متعلق بتاتا جاتا کہ ان کے یہ نام اور یہ کام ہیں۔ چلتے چلتے یہ بچہ اتنی سمجھدار باتیں کرنے لگا کہ سب حیران بھی ہوتے اور خوش بھی۔ کہنے لگا، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ ستارے اور پھر چاند، ان کا کوئی نہ کوئی خدا تو ضرور ہوگا۔ باپ نے بیٹے کے منہ سے جب یہ بڑی بڑی باتیں سنی تو حیران رہ گیا۔ کہنے لگا، بیٹے لگتا ہے کہ بڑے ہو کر ایک عظیم انسان بنو گے، بتاؤ تمہارا نام کیا رکھیں؟ امیلہ فوراً بول پڑی، ہاں طارق، ہم نے اس کا نام تو ابھی تک کوئی رکھا ہی نہیں۔ طارق نے امیلہ سے پوچھا، تم ہی بتاؤ اس کا نام کیا رکھیں؟ امیلہ کے جواب دینے سے پہلے ہی ابدا نے اجازت چاہی۔ مالک، میں نے کچھ دنوں سے منا جی کے لیے ایک پیارا سا نام سوچ رکھا ہے، اجازت ہو تو بتاؤں؟ اس سے پہلے کہ آزر لونڈی کو ڈانٹ پلاتا، امیلہ نے اس کا دل رکھنے کی خاطر کہا، ٹھہرو ابدا، ذرا اپنے مالک کی رائے سن لو، تب کچھ کہنا۔ طارق نے اسے بات کرنے کی اجازت دے دی۔ خیر، کچھ حرج نہیں، ابدا کا انتخاب بھی سن لیتے ہیں۔ ابدا نے امیلہ کے دل کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، پہلے امیلہ رانی سے پوچھیں، انہوں نے بھی ایک نام سوچ رکھا ہے۔ طارق نے امیلہ کو شرارت کے لہجے میں مخاطب کیا، ہاں تو بتائیے رانی جی، ہمارے بیٹے کا کیا نام ہونا چاہیے؟ امیلہ نے اپنا بیان جاری کیا، جس طرح سے ہمارے بیٹے کی عادات ہیں، اسے تو قوموں کا باپ ہونا چاہیے۔ میری مراد یہ ہے کہ اس کا نام۔ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ آسمان پر اچانک تیز روشنی پھیل گئی، جس سے چاروں طرف اجالا ہو گیا۔ روزے روشن کی طرح سب کچھ نظر آنے لگا۔ ڈر کے مارے سب نیچے بیٹھ گئے اور سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سروں کے اوپر شاں شاں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں کہ جیسے بہت سارے پرندے تیزی سے گزر رہے ہوں۔ کچھ دیر بعد سب کچھ غائب ہو گیا اور دنیا پر سکون سا طاری ہو گیا۔ کچھ دیر تو سب لوگ یوں ہی ڈرے سہمے بیٹھے رہے، پھر صحیح حالت میں آنے کے بعد چل پڑے۔ سفر بالکل خاموشی سے ہو رہا تھا کہ طارق نے سکوت توڑا اور امیلہ کو اپنی بات مکمل کرنے کے لیے کہا۔ امیلہ کہنے لگی، ہمارے بیٹے کا نام ابراہیم ہونا چاہیے۔ ابدا تو یہ بات سن کر اچھل پڑی، رانی جی آپ تو لگتا ہے دلوں کے بھید جانتی ہیں، میں نے بھی یہی نام سوچ رکھا تھا۔ مالک آزر، یہ نام بہت اچھا ہے، بس یہی رہنے دیں۔ جب بابل پہنچیں تو لوگوں کو یہی نام بتائیں۔ اس نام پر تو وہ گویا بسی جا رہی تھی اور التجائیں بھی کر رہی تھی۔ چنانچہ طارق نے دونوں کی تجویز پر اتفاق کیا اور لڑکے کا نام ابراہیم یعنی قوموں کا باپ رکھ دیا۔ 2 تہائی رات گئے، یہ ایک چھوٹا سا قافلہ بابل شہر میں داخل ہوا۔ اپنے گھر پہنچ کر سب نے آرام کیا۔ صبح ایک نئے مہمان کو دیکھ کر سب خوش ہو گئے۔ ہاران تو بھائی کو دیکھ کر چاؤ میں آ گیا، خوشی خوشی سب سے تعارف کرواتا پھرتا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ لوگ ابراہیم سے مل کر بہت حیران ہوتے کہ چھوٹی سی عمر میں کیسی سیانوں جیسی باتیں کرتا ہے، دیکھو کتنا ذہین بچہ ہے، یہ تو بچپن میں ہی سن شعور کو پہنچ گیا ہے۔ یہ فقرہ ہر ایک کی زبان پر ہوتا تھا۔ ابدا کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے طارق نے اسے آزاد کر دیا۔ ابراہیم کے ساتھ انس ایک بار اس کے آڑے تو آیا، مگر آزاد دنیا میں آزاد رہنے کی امنگ غالب آ گئی۔ گھر چھوڑنے سے پہلے اس نے ابراہیم کو خوب پیار کیا۔
اور ڈبڈباتی آنکھوں سے اسے الوداع کہتے ہوئے محل سے نکل گئی۔ وقت گزرتا رہا اور ابراہیم اپنے ارد گرد کے ماحول کا بہت گہری نظر سے مطالعہ کرتا رہا۔ اس نے فطرت کے تمام مظاہر کا پوری بصیرت سے مشاہدہ کیا۔ آسمان پر کواکب و نجوم کو ایک خاص ربط کے تحت محکوم پایا تو استقامت میں پختگی آ گئی، ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا، اللہ کی وحدانیت دل و جان میں راسخ ہو گئی اور قوم کے خرافاتی مذہب سے نفرت ہونے لگی۔ لیکن اس نے اس بات کا برملا اظہار نہ کیا کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ انہی دنوں امیلہ نے ایک اور بچے کو جنم دیا جس کا نام اس کے دادا کے نام پر ناحور رکھا گیا۔ یوں آزر کے 3 بیٹے ہوئے، ہاران، ابراہیم اور ناحور۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آزر اپنے دور کی اس عظیم سلطنت کا ایک اعلیٰ عہدیدار تھا۔ جاہ و حشمت کا رسیا ہونے کے باوجود اپنی روزی خود کما کر کھانے کا عادی تھا، اور اس کام کے لیے اس نے بت تراشی کا پیشہ اپنا رکھا تھا جس میں وہ بہت ماہر شمار کیا جاتا تھا۔ ابراہیم لڑکپن میں داخل ہو چکا تھا اور ناحور بھاگنے دوڑنے کے قابل کہ باپ نے تینوں بیٹوں کو اپنے کاروبار میں شریک کرنا چاہا۔ وہ انہیں طرح طرح کی مورتیاں بنا کر دیتا کہ جاؤ بازار میں بیچ آؤ۔ ہاران اور ناحور تو انہیں بیچ کر کچھ نہ کچھ لے آتے، مگر ابراہیم انہیں جوں کی توں واپس لے آتا، کیونکہ جب وہ ہانک لگاتا تو کچھ اس طرح سے: نہ پوجو یہ بھگوان لوگو، لے لو مال بیکار، میرے باپ نے تیشے مارے تب ہوئے تیار۔ نہ پوجو یہ بھگوان لوگو، کون خریدے مال ایسا جو دکھ دے نہ سکھ، دولت اپنی ضائع کرے وہ جاہل نہ ہنجار۔ نہ پوجو یہ بھگوان لوگو۔ لوگ الٹا اسے ڈانٹ پلاتے کہ وہ ان کے خداؤں کی تضحیق کرتا ہے۔ تب ابراہیم ان سے کہتا: اچھا اگر ان کی بے عزتی ہو رہی ہے تو یہ خود مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ جواب دیتے: ابراہیم یہ بول نہیں سکتے اور نہ ہی حرکت کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر انہیں نصیحت کرنا شروع کر دیتے اور لوگوں کے سامنے ان مورتیوں کو نہر میں غوطے دیتے اور انہیں رسوا کرتے جاتے، ساتھ ہی ساتھ کہتے جاتے: افسوس ہے تمہاری زندگی پر، تم ان کی پوجا کرتے ہو جو اتنے بے بس ہیں کہ اپنا بدلہ نہیں لے سکتے۔ یہ ساری باتیں آزر تک پہنچتی رہیں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچہ سمجھ کر پہلے تو درگزر کرتا رہا، لیکن انہی باتوں کا تذکرہ ایک دن جب نمرود کے دربار میں ہوا تو آزر سیخ پا ہو گیا اور گھر آتے ہی اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹ پلا دی: ابراہیم تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے میں ہر جگہ بدنام ہونے لگا ہوں، میری عزت کا خیال کر اور یہ باتیں چھوڑ دے۔ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ ہماری مورتیوں کا مذاق اڑاتا پھرے؟ پہلی بار تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں، آئندہ ایسی شکایت آئی تو پھر سختی سے پیش آؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ باپ نے اتنے سخت الفاظ کہے تھے، ورنہ اس نے تو کبھی اف بھی نہیں کہا تھا، بلکہ وہ اپنی اولاد کو بڑے ناز و نام سے پال رہا تھا۔ اس واقعے سے امیلہ کی طبیعت پر بہت برا اثر پڑا، نڈھال ہو کر گری اور بستر سے لگ گئی۔ بیٹے کو پاس بلایا، اس کے ماتھے کو بوسہ دیا، شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا اور سمجھانے لگی: بیٹا اس جاہل اور بے وقوف قوم کے منہ نہ لگو، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ بیٹے نے ماں کو مؤدبانہ انداز میں انتہائی نرم لہجے میں جواب دیا: مگر ماں جو کام سرے سے ہے ہی غلط، میں اسے صحیح کیسے مان لوں؟ تم ہی کہو۔ میرے بابا جان بادشاہ اور ان کے کارندے جو کچھ کرتے پھر رہے ہیں، کیا وہ سب ٹھیک ہے؟ امیلہ کہنے لگی: میں سمجھتی ہوں بیٹا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، مگر میری جان مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ دیکھو میں نے تمہیں کس حال میں جنم دیا اور پھر کن خطرات سے نکال کر یہاں لائی ہوں۔ تمہاری حفاظت کے لیے ہم نے کون کون سے جتن نہیں کیے۔ تم مجھے اپنی ساری اولاد سے زیادہ پیارے ہو، میں تمہارا کوئی صدمہ برداشت نہیں کر سکوں گی۔ پھر امیلہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر ماں کے آنسو اور باپ کی ڈانٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے رب العالمین کی محبت کم نہ کر سکی، بلکہ معاملہ الٹ ہو گیا۔ حالات کا گھیرا جیسے جیسے اس کے گرد تنگ ہوتا گیا، ویسے ویسے اس کی دوستی اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوتی چلی گئی۔ چند دن بیمار رہنے کے بعد امیلہ کی روح پرواز کر گئی۔ اب اس بھری دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی غم گسار نہیں تھا۔ پوری دنیا میں اللہ کو ایک رب ماننے والا وہ اکیلا ہی تھا، اور اس کے دشمنوں میں دن بدن اضافہ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اگلے دن وہ غموں کے پہاڑ سر پر لادے شہر سے باہر نکلا اور فرات کے کنارے جا بیٹھا۔ ماں کی یاد میں زار و قطار رونے لگا۔ جب دل کا غبار ہلکا ہو گیا تو آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور رب ذوالجلال سے ثابت قدمی کی دعا مانگنے لگا۔ دنیا کی بے ثباتی، اپنی کم مائیگی اور قوم کی گمراہی کا دکھ یاد کر کے دل سے ٹھیسیں اٹھنے لگیں۔ ایک بار پھر آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گیا اور اس بات کا عہد باندھا
یوں دنیا سے الگ تھلگ ہو کر میں اپنے آپ کو اس ذات کے لیے وقف کرتا ہوں کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور مشرکوں سے میرا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ پھر ایک مضبوط ارادے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس گھر پلٹے کہ چاہے کچھ بھی ہو اپنے باپ اور اپنی قوم کو گمراہی کے راستے سے آگاہ کروں گا، اور پھر انہیں ایک الہ کی دعوت دوں گا تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ کچھ عرصہ اسی طاق میں رہا کہ باپ سے بات کرنے کا کوئی موقع مل جائے، مگر ایسی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ وجہ یہ تھی کہ طارق نے امیلہ کی موت کا اثر بہت گہرائی سے دل پر لیا تھا۔ اس کی وفات کے بعد تو گویا اس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی، لوگوں سے بہت کم ملتا تھا، ہر وقت صنم کدے میں ہی گھسا رہتا اور اندر سے دروازہ بند کر کے اپنے خداؤں کی پوجا میں لگا رہتا تھا۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کافی پریشان نظر آتے تھے۔ کبھی کبھی شہر سے باہر ویرانے میں نکل جاتے اور وہاں کئی دن اسی فکر میں گزار دیتے کہ اپنی قوم کو کس طرح گمراہی کے اندھے کنویں سے نکال باہر کرے۔ ایک دن باہر کسی پہاڑی پر بیٹھے آپ انہی سوچوں میں غرق تھے کہ پیچھے سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ مڑ کر دیکھا تو ایک وجیح اور باروب شخصیت کا مالک سفید کپڑوں میں ملبوس کھڑا مسکرا رہا ہے۔ اس پر نظر پڑتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کپ کپی سی طاری ہو گئی، جسم بے جان سا ہو گیا اور قوت گویائی سلب ہو گئی۔ نہ بھاگنے کی ہمت رہی، نہ بولنے کا یارہ۔ اس شخص نے مٹھاس بھرے الفاظ میں یہ الفاظ کہے: السلام علیکہ یا ابراہیم، بے خوف ہو جاؤ، میں تمہارے رب کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم میں تھوڑی سی قوت آ گئی، ڈر دور ہو گیا اور آپ علیہ السلام ہمت کر کے کھڑے ہو گئے۔ ابھی کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ وہ معزز آدمی پھر کہنے لگا: ابراہیم، اس وقت پوری دنیا میں تمہارے سوا رب العالمین کا نام لیوا کوئی نہیں، اور دنیا کی رہنمائی کے لیے تمہارے پروردگار نے تمہیں چن لیا ہے۔ یہ عظیم منصب تمہیں مبارک ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا پروردگار تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور میں تمہاری رہنمائی کے لیے تمہارے رب کی طرف سے ہدایات لے کر گاہے بگاہے حاضر ہوتا رہوں گا۔ یہ گفتگو کر کے وہ شخص خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پر مسرت لہجے میں جواب دیا: اللہ رب العزت کے اس انتخاب پر میں اس کا شکر بجا لاتا ہوں اور اپنے فرض کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کروں گا۔ تب اس بزرگ ہستی نے پہلا حکم سنایا: اپنی قوم کی طرف پلٹ جائیے اور اپنے باپ کو نصیحت کیجیے۔ اس نے یہ کہا اور وہ مقدس شخصیت آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اس ملاقات اور گفتگو سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ڈھارس بن گئی، حوصلہ بلند ہو گیا اور دل سے سارے خطرات دور ہو گئے۔ ایک نئے ولولے کے ساتھ وہ واپس بابل کی طرف پلٹا اور سیدھا اپنے گھر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ باپ ابھی بت خانے کو گیا ہے۔ جلدی سے پیچھا کیا اور اس کے دروازہ بند کرنے سے پہلے وہاں جا پہنچا۔ باپ نے کہا: کیا بات ہے ابراہیم، کیا کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملتجیانہ انداز میں کہا: جی ہاں، انتہائی ضروری بات کرنی ہے۔ باپ نے اجازت دی: کہو بیٹا، کیا بات کرنی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی ہمدردانہ انداز میں گویا ہوئے: بابا جان، آپ ایسی چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنیں، نہ دیکھیں اور نہ ہی آپ کے کام آ سکیں؟ یہ سنتے ہی باپ کہنے لگا: ابراہیم، تمہیں ایک بار پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، ایسی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ تم ہماری مورتیوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اور پھر یہ تو معرفت کی باتیں ہیں، تم ابھی کچی عمر میں ہو، تمہیں ان بھگوانوں کی کرامات سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ پھر اس نے اپنی مورتیوں کی نسبت پرانے بزرگوں، چاند، سورج، دیگر ستاروں اور غیر مرئی مخلوقات کے ساتھ جوڑ کر اور زائچے کھینچ کر ایک فلسفیانہ لیکچر دے مارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے جواب میں فرمانے لگے: بابا جان، جس منطق و فلسفہ کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ سارے کا سارا خرافات پر مبنی ایک گمراہ کن علم ہے، اور مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا۔ میرے ساتھ مل جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ جو کچھ آپ نے بیان کیا، یہ تو شیطان نے اپنی پوجا کروانے کا ایک ڈھنگ لوگوں کو سکھا رکھا ہے۔ وہ آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ بابا جان، شیطان کی پرستش نہ کریں، وہ تو بلا شبہ اللہ کا نافرمان ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ پکڑے اور آپ شیطان کے ساتھی ٹھہریں، اور پھر اس صورتحال میں ابلیس کے سوا آپ کا کوئی مددگار، دوست اور فریاد رس نہیں ہوگا، جبکہ اس دن شیطان و ابلیس کے پاس اور نہ ہی کسی اور کے پاس کوئی اختیار ہوگا، بلکہ شیطان کی پیروی کرنا تو موجب عذاب ہوگا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے: اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے،
تو شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے، سو وہی آج ان کا دوست ہے اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سنتے ہی آزر سیخ پا ہو گیا اور اس کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ وہ گرج کر کہنے لگا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ تو ان کے بارے میں گستاخی کرتا ہے۔ اگر تو ایسی باتوں سے باز نہیں آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ تیرے حق میں یہی بہتر ہے کہ تو میری نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا۔ تو مجھے صحیح سالم حالت میں چھوڑ کر کہیں چلا جا، اس سے پہلے کہ میں تجھے سزا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ باپ کو حق بات سمجھ میں نہیں آئی اور اس نے ایک بہت بڑی حقیقت سے نفرت کا اظہار کر دیا ہے، تو آپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا، بلکہ نرم پہلو اختیار کرتے ہوئے اپنی برخورداری اور خلق عظیم کا ثبوت دیا اور فرمانے لگے، بابا جان، آپ میرے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں، مگر میری طرف سے آپ کو ہمیشہ سلامتی ہی پہنچے گی، اور آپ کے لیے میں ہمیشہ اپنے پروردگار سے دعا کرتا رہوں گا کہ وہ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے اور آپ کے گناہ معاف کر دے، اور وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طویل مدت تک یعنی ملک شام کی طرف ہجرت کرنے، مسجد حرام کی تعمیر کرنے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے بعد تک اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، جو کہ قرآن مجید کی سورہ ابراہیم میں موجود ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب پر ظالم باپ کی آنکھیں شعلہ بن گئیں اور نتنے پھول گئے۔ اس نے دھاڑتے ہوئے کہا، ابراہیم، تم حد سے بہت بڑھ گئے ہو، اب میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں رہا اور نہ ہی میں تمہارے رب کو مانتا ہوں، مجھے تمہارے کسی استغفار کی ضرورت نہیں۔ خیر چاہتے ہو تو اپنی پوری قوم کی طرح ہماری ان مورتیوں کے آگے جھک جاؤ، ورنہ ایک برے سلوک کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی پر اعتماد اور ٹھوس لہجے میں جواب دیا، میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ خدا کے سوا پکارتے ہیں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، اور سن لے، میں صرف اپنے رب کو ہی پکاروں گا جو تم سب کا بھی رب ہے، اور پر امید ہوں کہ اپنے رب کو پکار کر میں اس کی رحمت و نصرت سے محروم نہیں رہوں گا۔ اس واقعے کے بعد تو گویا آزر کی نیند حرام ہو گئی اور چین غارت ہو گیا۔ ایک طرف اپنے وقار، منصب اور دین دھرم کے ساتھ ساتھ پوری قوم اور ایک مضبوط حکومت کا ساتھ، اور دوسری طرف ایک لاڈلے بیٹلے کا فیصلہ کہ وہ کسی دین دھرم کو نہیں مانتا، وہ تو صرف ایک الہ کی عبادت کرنے کرانے پر مصر ہے۔ لیکن اپنا عہدہ اور خاندان بڑا ہونے کے باوجود آزر نے ابراہیم کا معاملہ نمرود کی عدالت کے سامنے پیش کرنے سے گریز کیا، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ اس معاملے کو اگر سرکاری سطح تک اٹھایا گیا تو کہیں پورے خاندان پر وبال نہ آ پڑے۔ مگر بات جس سطح تک پہنچ چکی تھی، وہاں پر خاموشی اختیار کرنا بھی اس کی انا اور مرتبے کو رسوا کرنے کے مترادف تھا۔ چنانچہ اس کی نظر میں اس فتنے کو یہیں پر دبانے کے لیے کافی سوچ بچار کے بعد اس نے اپنے خاندان کے بڑوں کی ایک مجلس بلوائی تاکہ ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھایا جا سکے۔ سب بڑے جمع ہو چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے سامنے لایا گیا۔ آزر بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ ایک عمر رسیدہ سردار سب کی ترجمانی کرتے ہوئے گویا ہوا، ابراہیم، سنا ہے کہ تم نے پوری قوم سے الگ تھلگ ایک نئی راہ اختیار کر لی ہے اور اس معاملے میں اپنے باپ کو بھی ضد کر رہے ہو۔ وہ کون سی ایسی بات ہے جو تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے لیکن ہمیں اور ہمارے بڑوں کی سمجھ میں نہ آ سکی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، وہ ایک سیدھی سادی سی بات ہے، اسے سمجھنے کے لیے کسی منطق و فلسفہ کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر آدمی بخوبی جان سکتا ہے۔ میرا، تمہارا اور اس پوری کائنات کا ایک ہی پروردگار اور معبود ہے جسے اللہ تبارک و تعالی کہا جاتا ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا، مشکل کشا اور عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ باقی سب معبودان باطلہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی مختصر اور سادہ الفاظ میں انہیں رب العالمین کے متعلق بتایا، مگر ان بوڑھے مشرکین کے دل شرک و خرافات سے لبریز اور اوپر سے سیل بند تھے۔ یہ سیدھی سی بات ان کی سمجھ میں نہ آئی، وہ اللہ رب العزت کی ذات سے متعلق الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے منصب رسالت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں اپنے رب کریم اور ان کے باطل معبودان کے درمیان فرق سمجھایا۔ آپ نے پوچھا، تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ وہ فخر اور نخوت سے کہنے لگے، ہم دن کے اجالے میں کھلم کھلا بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پاٹ پر قائم ہیں۔ جب انہوں نے اپنی ضلالت اور خباثت کا اظہار بڑے تکبر اور غرور سے کر لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے،
جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟ یا وہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچاتے ہیں جب تم ان کی دعائی دیتے ہو؟ یا وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جب وہ ان کی پوجا نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، جب ہم ان کی دعائی دیتے ہیں تو وہ ہماری پکار نہیں سنتے اور نہ ہی ہمیں کوئی نفع و نقصان دیتے ہیں، بلکہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ گویا جب کوئی معقول جواب نہ بن پڑا تو انہوں نے باپ دادا کی تقلید کا سہارا لیا، جو ہر لنگڑے کی لاٹھی اور ہر ڈوبنے والے کے لیے آخری تنکا ہوتی ہے۔ ان میں سے بوڑھے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے کہ ہمارے بھگوان تمہیں تباہ کر دیں گے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جنہیں تم لوگ پوج رہے ہو اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی انہی کے آگے جھکتے رہے ہیں، وہ میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ وہ میرے دشمن ہیں، میں ان کا دشمن ہوں اور مجھے اس معاملے میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ جوان سردار گیدڑ بھبکیاں دینے لگے، ہم تمہارا ناطقہ بند کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برجستہ جواب دیا، اللہ رب العزت میرا دوست ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے راستہ بھی دکھاتا ہے، یعنی اس کا پیغام میں نے کسی طرح پہنچانا ہے اور تمہاری خباثتوں سے کس طرح بچنا ہے۔ ہاں سنو، تم تو ان بے جان مورتیوں کے سامنے ذلیل ہوتے ہو، مگر میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے، اور وہی مجھے موت بھی دے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ وہی میرا رب ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ میرے گناہ بخش دے گا۔ اس پاکیزہ گفتگو سے بڈھے لاجواب ہو گئے اور بغلیں جھانکنے لگے۔ آزر سے کہنے لگے، طارق ابراہیم کو اب قابو میں رکھنا، ہمارے تمہارے بس کی بات نہیں رہی، اس سے مقاطعہ کر لو اور اس کا مقدمہ شاہی عدالت میں پیش کر دو، ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے کسی مصیبت کا سبب بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور سب کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اگر تم لوگوں کو اللہ کا شریک بنا کر ان کی پوجا سے شرم نہیں آتی تو مجھے اپنے رب کی توحید پر کوئی عار نہیں، مجھے اس کے سوا کسی کا ڈر نہیں، جاؤ تمہیں جو کرنا ہے سو کر کے دیکھو۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام وہاں سے اٹھائے۔ دل ایک بار پھر مزمحل ہو گیا۔ اسے تسکین دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام علیحدگی میں جا بیٹھے اور رب ذوالجلال سے دعا گو ہوئے، اے میرے پروردگار، مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیک وکاروں میں شامل فرما لے، آنے والے لوگوں میں میرا ذکر نیک کر دے اور مجھے نعمتوں والی بہشت کے وارثوں میں کر۔ اے اللہ، میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے، اور جس دن لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے مجھے اس دن رسوا نہ کرنا، کیونکہ اس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے گا اور نہ ہی اولاد۔ تاریخی حوالہ جات سے معلوم ہوتا ہے کہ طارق کا خاندان کافی بڑا تھا اور سلطنت میں اس کا اثر و رسوخ بھی بہت تھا۔ اس دور میں بسا اوقات دادے، پوتے اور چچا بھتیجے کا نام ایک ہی ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام بھی ہاران تھا اور ایک چچا کا نام بھی۔ چچا ہاران کی اولاد میں سے ایک بیٹی کا نام سارا تھا اور بھائی ہاران کی اولاد میں سے بڑے بیٹے کا نام لوط تھا، جو ابھی لڑکپن کی عمر میں قدم رکھ رہا تھا، جبکہ حضرت سارا جوان اور انتہائی خوبصورت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مستقل مزاجی اور دعاؤں کا اثر ظاہر ہونے لگا تھا۔ آپ کے چچا ہاران بن نحور کے دل میں بھتیجے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا۔ اس نے چپکے سے بیٹی کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دیا، مگر ایمان نہ لایا۔ نکاح سے کچھ عرصے بعد وہ فوت ہو گیا۔ حضرت سارا نکاح سے پہلے ہی در پردہ مسلمان ہو چکی تھیں، مگر اس نے کھلم کھلا اظہار نہیں کیا تھا۔ نکاح کے بعد اس نے اپنے زوج محترم کے سامنے اظہار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے لوط کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت لوط انہی کی صحبت میں پروان چڑھ رہے تھے، اس لیے نیکی اور سچائی کا رنگ اس کی طبیعت پر غالب آتا چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی اور گزشتہ واقعے کو ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کا والد ہاران بن طارق بھی فوت ہو گیا۔ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ شاہی عدالت میں لے جانے سے توقف کیا، کیونکہ سب لوگ سالانہ میلے کی تیاری میں لگے تھے کہ کچھ ہی عرصے بعد جو منعقد ہونے والا تھا۔